مولانا ویری خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خاکہ آپ نے دیکھا ہمارے سیگمنٹ صراط مستقیم میں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب مولانا رضا دودانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. سخاوت کے عنوان سے تھا مفتی صاحب آج کا خاکہ. تو بس ایک تو بطور مجموعی بتائیے گا سخاوت یعنی کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اپنی ضرورت سے زائد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرے تو اس کو سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اپنی ضرورت ہی قربان کر دے تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے. اس لیے ایثار کا مقام سخاوت سے زیادہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم سخاوت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی گھر ہوتا ہے، وہ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قریب کرتا ہے اور اس کا بدلہ پھر جنت ہوتی ہے. اور ضمناً بس ایک بات میں عرض کر دوں کہ سخی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز اللہ کی راہ میں دینا، اور اللہ تعالیٰ تو ضرورت سے ویسے ہی پاک و صاف ہے، اس لیے سخاوت کا لفظ اللہ کے لیے یا سخی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک. اسی عنوان سے آپ بتائیے گا پہلے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے اس کے اندر بہرحال بچت بھی ہے، اس کے اندر ایک کھلے دل کا بڑے دل کا ہونا، یہ دونوں احساسات اور جذبات انسان کے اندر رکھے گئے اور اس کو بیلنس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا یہ بہت مناسب ہے. صحیح ہے. مثلاً اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس اس نے کمایا ہے حلال کے ذریعے سے جو اس کا حق تھا، تو اب اس کے بعد اس کا حق ہے کہ مزید اس کے اندر وہ بچت بھی کرے تاکہ سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے. مگر یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس بچت کے نام پر اس کا ہاتھ اتنا بند ہو جائے کہ وہ دوسروں کی ضروریات سے بالکل ہی منہ پھیر لے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، مثلا زکوٰۃ ہے، یا ہمارے حساب سے ہم دیکھیں تو خمس ہے، اس کے اندر ایک وسعت ہے. اسی طرح سے فطرہ ہے، کفارات وغیرہ ہیں. یہ تو وہ ریلیجس لیویز ہیں یا مالیات سے متعلق ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو ضروری قرار دے دیا گیا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر اب اس کے بعد مزید بھی انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اس کا دل بڑا ہونا چاہیے کہ وہ صدقات کرے، خیرات کرے، انفاق کرے، جہاں پر مال خرچ کر سکتا ہے وہاں پر مال خرچ کرے. اگر مال کی گنجائش نہیں ہے تو مثلا اپنا وقت دے، اپنا مشورہ دے، تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے جہاں واقعاً اس کے تجربات ہوں اور فائدہ پہنچا سکے. ایسا نہ ہو کہ خواہ مخواہ پوکنگ دا نوز انٹو دا میٹرز آف ادرس اور اس کے نتیجے میں اور معاملات خراب ہو جائیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی ترجمانی کرتی ہیں، اس کے نفس کے پاک ہونے کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اس کے دل کے اندر اتنا درد دوسروں کے لیے موجود ہے کہ وہ صرف اپنی پریشانیوں تک خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسری کی پریشانیوں کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بہت اچھی صفت ہے، یہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، جس طرح بھی اس ڈرامے میں ایک منظر تھا نا کہ جب سارے بچوں نے وہی ایک ہی بچے کا نام لے لیا اس میں، یعنی جب تربیت اولاد کے عنوان سے کیا یہ بھی اب آپ سجیسٹ کریں گے؟ ظاہر وہ الحمدللہ نشریات کا دائرہ بہت وسیع ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ بچوں کو تربیت کرتے وقت یہ والا ایلیمنٹ بھی سکھائیں کہ بیٹا اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی بھی اور ہے یہ وہ کہ بس ایک بچے کے ذمہ رہے کہ بے شک میری پاکٹ منی اگر 10 روپے ہے تو 10 روپے میں سے میں نے پورے مہینے میں 3 روپے ہی صحیح لیکن اس مقصد کے لیے بھی دینے، تاکہ وہ ایک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچہ بڑا ہو کہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے. بے شک وہ اب بچپنے کے دنوں میں علامتی طور پر ہو لیکن آگے جا کے وہ صفت بن جائے باقاعدہ. جی ہاں، جیسے کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور حضرت نے بہت ماشاءاللہ خوبصورت اس پر کلام کیا تھا کہ جو چیزیں شروع سے ہی بچوں کی عادت میں شامل کر دی جائیں تو بڑے ہونے کے بعد اس کے اگر وہ پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر نیگیٹو ہے، جیسے چھوٹے بچوں کہتے ہیں گالی دے کے بتاؤ، گالی دے کے ماں بہن کی گالی دیتا ہوں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ سمجھ میں نہیں آتا مجھے، پتہ نہیں کیوں وہ خوش ہو توتلی زبان میں بولتا تو بڑے ہونے کے بعد پھر وہ وہی نیگیٹو حرکتیں کرے گا. اس لیے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ جب کوئی چیز گھر میں تقسیم کرنے لگے تو چھوٹے بچوں کے ذریعے تقسیم کروائیں تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے اور ان کا دل بڑا ہو. تو یہ بہت اچھی عادت ہے. وہاں بس یہ ہے کہ تھوڑا بچوں پہ نگاہ رکھیں کیونکہ وہ اعتدال بعض وقت قائم نہیں کر پاتے. پتہ چلا وہ کوئی لے کر آیا ڈیلیوری بوائے تو 500 روپے ٹپ دے دی، اس کو پکڑا دی، تو وہ بس دیکھیں. لیکن شروع سے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. استطاعت کے مطابق جی استطاعت کے یہ ہے تربیت کے عنوان سے آپ کا بھی خیال ہے؟ 100% بالکل تائید کروں گا مفتی صاحب نے جس طرح سے ارشاد فرمایا. بلکہ بعض اسکولوں کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ ایون موک پریکٹس کے طور پر روزہ رکھواتے تھے کہ چھوٹے بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پورا روزہ تو نہیں رکھ سکتے، بہت ہی چھوٹے، تو اب ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ صاحب ٹھیک ہے ان کو ایک علامتی سحری کروائی اور علامتی سحری کے بعد علامتی روزہ رکھوایا اور کچھ دیر کے بعد پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب
افطار کر لو. وہ ایک علام تھی, یعنی اس کا کوئی حقیقی روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا, مگر ان کو ایک سمجھانا, ایک ماحول دینا کہ دیکھو اس طرح کی ایک چیز ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہے, تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ نے اس کو فیس کرنا ہے, اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے, رکھنا ہے. تو ان کی اس طریقے سے ایک تربیت ہوتی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں, مناسب ہیں, کئی دفعہ پریکٹیکلی کی جاتی ہیں, کبھی ڈرامے کے عنوان سے کی جاتی ہیں, کبھی تحریر اسٹوری سنائی جاتی ہے جس سے ان کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی وہ چیز ہو جائے تو کیا کہنا. اچھا, بڑا سے فرق پڑتا ہے نا. یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے ہم نے بچپن میں ایک ٹیبلو کیا تھا مدرسے میں یا اسکول میں, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی وہ دو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوست جب اس کو دعوت پہ بلاتا ہے اور وہ نہیں آتا تو اسے ناراض ہو جاتا ہے کہ یار میں تمہارا اتنا اچھا دوست ہوں, میں نے تمہیں دعوت پہ بلایا تمہیں. اور آخر میں ایک صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیارے بچوں دیکھیے اس کا اتنا اچھا دوست ہے, اس کو مان تھا کہ میرے گھر پہ دعوت میں آئے گا, نہیں آیا تو اتنا ناراض ہوا. سوچیے اللہ تعالیٰ کو آپ سے اتنی محبت ہے, آپ کو اللہ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا. ابھی بات ذہن میں رہ گئی میرے کہ یار تمہیں خیال ہے تعلیمی اداروں میں بھی اس عنوان سے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں پچھلے دنوں اخوت فاؤنڈیشن کے اس پر گیا, یونیورسٹی میں گیا قصور کے پاس, تو وہاں انہوں نے ایک بنایا بھی آنیسٹی شاپ کے عنوان سے, یعنی کہ وہ جو کینٹین ہے, کینٹین میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے پیسے رکھے ہوئے اور سامنے غلہ رکھا ہوا کہ اس میں آپ یہ اتنے روپے کا یہ ڈال دیں, کوئی کیمرہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس پر انہوں نے بتایا کہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی 2 روپے کم آیا ہو, 10 روپے کم آیا ہو, کہتے لیکن اب جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ ہی آئے تھے, کم نہیں. تو یہ اس طریقے کے طریقے آزماتے رہنے چاہیے ہر سطح پر, تعلیمی اداروں کی سطح پر بھی, تاکہ ذرا اس طرح کی چیزیں بڑھیں. جی ہاں بالکل ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے یہ ملائیشیا وغیرہ کا تو شاید بتایا تھا کہ وہاں ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ پھل فروٹ رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس میں ڈال دیجیے گا, یہاں دینا یہاں دے دیں ورنہ آخرت میں دے دیں, جیسے وہ بات ہوئی تھی یوں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تمام تر اس طرح کے اہتمام کے باوجود بچے کیوں تربیت حاصل نہیں کر پاتے. اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اسکول والے یا جو ادارے والے ہیں وہ بچوں کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں, لیکن جب گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر والے الٹا اس کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں. وہ بھائی تمہیں مولوی بنا کے دم لے گے, چھوڑو بیٹا چھوڑو. وہ بچہ کہتا ہے یار اس کا مطلب بالکل بیکار چیزیں خامخواہ تکلف کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ بڑوں کے طرز عمل کو دیکھتا ہے. بعض اوقات خالہ کچھ مانگنے آئی تو امی نے اشارہ کر دیا نہ دینا, تو بہن نے آ کر کہا گھر میں ختم ہو گیا سب کچھ, جھوٹ بول دیا سر. بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچا کے رکھو. تو یوں جب بچہ ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے کہ میں کس چیز کو اختیار کروں کس کو نہیں. ایک طرف آپ فورس بھی کر رہے ہیں, اس کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, جو اچھی تعلیم دے رہا ہے اس کو منع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات اگر دادی یا پھپھی کچھ کہیں گی نا تو پھر بعض اوقات وہ امی کہتی ہیں دادی کی مت سنا کرو, پھپھی کو تباہ کر دیں گی تمہیں, ہاں یہ تمہاری کوئی مخلص نہیں ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے میں امی کی سنوں ان کی سنوں, یہ غلط رویہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال بالکل ہونا چاہیے, جیسے اب آپ کے ذہن میں ابھی تک ایک اثر موجود ہے تو فائدہ ہوا نا, تو یہ پازیٹیو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ بھی اس کو اس عنوان سے بھی دیکھ لیا جائے, مفتی صاحب نے ایگزامپلس دی کہ پھر یہ بچہ جو اب یہ سب دیکھ رہا ہے, مثال کے طور پہ کہ اگر امی یہ کہہ رہی ہیں دادی کے حوالے سے, تو کل کو پھر اس بچے کا جو ریئیکشن آئے گا وہ پھر اور لوگوں تک محدود نہیں رہے گا, وہ امی تک بھی آئے گا. وہ پھر کل کو امی کی بات کو بھی ایک غلط اینگل سے دیکھ رہا ہوگا کہ امی مجھ سے بھی جھوٹ تو نہیں بول رہی, امی ایسے ہی ہے نا. ویلیوز کا تصادم, اگر آپ دیکھیں نا یہ کانفلکٹ آف ویلیوز, یہ اقدار ہیں. اب ایک ویلیو ہے کہ جو یہاں سے دی جا رہی ہے, دوسری طرف سے اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, تو اس نے پیسیفائی ہو جانا ہے, نیوٹرلائز ہو جانا ہے. ریئیکشنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ریئیکشنز کو ویک کر دیتی ہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ریئیکشن کو فاسٹ کر دیتی ہیں. آپ کیٹلسٹ ایڈ کر دیں تو ریئیکشن فاسٹ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ بعض ایسی چیزیں کر دیں تو وہ ریئیکشن جو ہے ویک ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ایک اچھی تربیت کرنا مقصود ہے, مگر یہ کہ اسی تربیت کے راہ میں کوئی نہ کوئی روڑا اٹکانے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو دل میں اثر ہو سکتا تھا ممکنہ طور پر, جو اس کے اندر پوٹینشیل تھا, وہ اثر نہیں ہو پائے گا, اور وہ ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دے گا. جو بالکل مسلمات ہوں گے ان کو بھی وہ مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دے گا. اسی میں آخر پھر یہی بھی آ جائے گی بات کہ ٹھیک ہے والدہ ہے, ان کا ظاہری کچھ احترام کر لینا چاہیے, مگر جو وہ کہہ رہی ہیں ان کا بھی کیا اعتبار ہے, جب ان سے بڑوں کا کوئی اعتبار نہیں تو پھر ان کا بھی کیا اعتبار ہے. یہ بہت ہی ایک نیگیٹو تھاٹ آتا ہے کہ جو ذہن کے اندر آ جائے, پھر دل کے اندر اگر محفوظ ہو جائے, نقش ہو جائے, تو پھر بعد میں وہی چیز ان کو بھی فیس کرنا پڑتی ہے. اس لیے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو کاٹنا تو ہے. صحیح. اچھا کچھ سوالات کے عنوان سے, یہ مثال کے طور پہ اگر وہ قرآنی آیات کہیں لکھی ہیں تو آپ لوگوں نے بتایا کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اگر اس مقصد کے تحت اس کو وہ کر لیا جائے, پلاسٹک کوٹنگ کروا لی جائے, تو کیا پھر اس وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا کہ آپ ڈائریکٹ آپ آیت پہ ہاتھ نہیں لگا رہے بلکہ ایک لیئر آ گئی ہے پلاسٹک کی, یا نہیں پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا بغیر وضو کے؟ مطلب ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ اگر وہ آپ نے چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا نا تو وہ اس کا ایک لباس سا بن جائے گا. جی. تو پھر لباس کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کی جو جلد ہے اوپر کی, یہ قرآن نہیں ہے,
لیکن متصل قرآن ہے اس لیے شدت اتصال کی بنا پر اس کو حکم قرآن میں لے لیتے ہیں. اچھا تو ایسے ہی اس میں اگر بالکل آپ نے بند کر دی پلاسٹک کوٹنگ میں اور اوپر ہاتھ رکھا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پہ ہاتھ رکھا. اس میں احتیاط. ہاں اوپر سے اگر کھلی ہے ایک طرف سے تو وہ جیسے تھیلی کے اندر آپ نے ڈال لی یا جیب میں ڈال لی اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. جس طرح یہ اگر اس کی جلد بھی حکم قرآن میں آتی ہے تو یہ اس قرآن پاک کو کیا اٹھانا بھی بغیر وضو کے جی ہاں یہ صحیح نہیں ہوگا. وہ رومال وغیرہ سے پکڑنا چاہیے. ہمارے نزدیک تو ایسا ہی ہے. ٹھیک. فقہ جعفری کے اندر یہ ہے کہ جناب وہ جو عبارت ہے اس عبارت کو تو چھونے کا وہی مسئلہ ہے کہ بغیر وضو کے جائز ہی نہیں ہے. انسان گنہگار ہوگا. لیکن جہاں تک جلد کا تعلق ہے حاشیے کا تعلق ہے ان تمام تر چیزوں کو چھونے کے لیے وضو کرنا پسندیدہ ہے, ثواب ہے, مستحب عبادت ہے. لیکن اگر وضو کے بغیر بھی اس کو چھو لیں یا اٹھا لیں تو اس سے اس کو گنہگار نہیں مانا جائے گا. اس کو غیر جائز یا ناجائز یا حرام نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو پلاسٹک کوٹنگ والا میں نے سوال کیا, پلاسٹک کوٹنگ کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ پلاسٹک کوٹ اگر اس کو کر دیا گیا تو پھر اس کو چھونے میں حرام کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال پسندیدہ تو یہی ہے کہ انسان وضو کر کے پھر خدا کا کلام جس جگہ پر ہے اس کو بھی اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا وہ ایک سوال ہے وہ رہ گیا تھا, میں خود کنفیوز ہے کہ وہ کرنا چاہیے نہیں. بعض سوال ایسے ہوتا ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ایک ترغیب ملنا شروع ہو جائے. لیکن وہی ایک سوال آیا تھا کہ اگر کوئی شخص جان کر اس وجہ سے مسافر بن جائے کہ روزہ اس کو نہ رکھنا پڑے تو کیا یہ ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے بچنے کے لیے وہ سفر کر رہا ہے. اس کو مکروہ کہا گیا ہمارے یہاں. اس لیے کہ بہرحال ہمارے یہاں سفر اگر ہو جائے شرعی اعتبار سے تو پھر وہ آپشن نہیں رہتا. بہرحال اس کو سفر کے دوران پھر روزہ تو نہیں رکھنا ہے, ہی کرنا پڑے گا. فقہ حنفی میں تو گنجائش زیادہ ہے غالباً. لیکن یہ کہ بہرحال فقہ جعفری کے اندر یہ ہے کہ اس کے بعد آپشن نہیں رہتا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو روزہ تو نہیں رکھنا ہے, لیکن اس کام کو مکروہ مانا گیا کہ اس نے روزہ چھوڑنے کے لیے یا روزہ توڑنے کے لیے اس نے اس سفر کو اختیار کیا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی مشکل پیش آ جائے, کوئی پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے مسافر, کوئی آبجیکٹیو ہے کہ جس کو حاصل کرنے, کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے جانا پڑ گیا, یا سفر زیارت ہے یا عمرہ ہے اس کے لیے اگر وہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر وہ روزہ تو نہیں رکھے گا. لیکن یہ کہ اس کو مکروہ بھی اس کو نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور سفر سے مراد یعنی کیا ہے کہ مثال کے طور پہ صبح 5 بجے روزہ شروع ہوا ہے اور شام 7 بجے افطار ہے, تو 5 بجے شام 5 بجے جب افطار سے 2 گھنٹے پہلے ایک آدمی نے ٹیکنیکلی جو سفر کہلاتا ہے وہ اختیار کر لیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا؟ نہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ظاہر کہ مسافر جو مسافر شرعی جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے معیار یہ ہے کہ اگر ظہر سے پہلے اس نے سفر کیا اور ایک حد ترخص اس نے کراس کر دیا, شہر سے باہر چلا گیا, یہاں تک کہ پیچھے دیکھیں تو شہر نظر ہی نہیں آ رہا ہے, نہ اس کی آواز آ رہی ہے, اذان اگر دی جائے تو وہ آواز بھی نہیں آئے گی, تو یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے حد ترخص کو کراس کر لیا. اب اس کے بعد اگر اس کا ارادہ 44 کلومیٹرز راؤنڈ ٹرپ کا ہے, یعنی 22 کلومیٹر جانا 22 کلومیٹر آنا, تو یہ مان لیا جائے گا کہ اب اس کا معاملہ وہ روزے سے باہر کا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اگر ظہر کے بعد اس نے سفر شروع کیا ہے تو اس روزہ کو مکمل کرنا ہے. پھر وہ جس شہر میں پہنچا ہے وہاں کے ٹائم کے حساب سے افطار وہاں کے ٹائمنگ کے حساب سے اس کو افطار کرنا. اب یہ چیزیں جی ہمارے یہاں جو ہے وہ شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور اس ارادے کے ساتھ یہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو وہ شرعی مسافر ہوگا. پھر جب تک واپس نہ آئے شرعی مسافر ہے, یا کسی شہر میں جا کے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو مسافرت ختم ہوگی. اس سے کم کی نیت کرے گا تو شرعی مسافر ہی رہے گا. اور ہمارے ہاں یہ آپشنل ہے, چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو روزہ نہ رکھیں. کیونکہ حدیث میں بخاری کی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا, کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے نہیں رکھا. جس نے روزہ رکھا اس نے نہ رکھنے والے کو ملامت نہیں کی, اور جس نے نہیں رکھا اس نے رکھنے والے کو ملامت نہیں کی. تو اس قسم کی حدیث بنیاد بنا کے یہ ہے. تو باقی یہ کہ اگر اس قصد و ارادے سے وہ سفر کرے کہ میں ایک عبادت کو چھوڑ دوں, اس نیت پہ گرفت ہے, لیکن رعایت بہرحال اس کو ملے گی. کیونکہ فقہ حنفی میں کہ کوئی ڈاکہ مارنے بھی نکلا ہے نا, ڈاکہ مارنے اس کو بھی شرعی رعایت ملے گی کہ نماز میں قصر کرے گا روزہ چھوڑ سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں نیت پر, اس کے فعل پر, اس کے ارادے پر گرفت ہوگی. یعنی اس میں اگر آپ اجازت اس سے بہتر نہیں سمجھایا جاتا کہ بھائی سفر ہے تو پھر آپشن ہے ڈاکہ مارنے کے لیے سفر, ڈاکہ حرام رہے گا ظاہر ہے, لیکن یہ رعایت مل جائے گی. ہمارے یہاں نہیں ایسا ہے. اس کے اندر ہمارے یہ کہ اگر کام اگر غلط ہے اور اس کے لیے اس نے سفر کیا ہے تو پھر بہرحال اس سفر کے اندر رعایت بھی اس کو نہیں ملے گی. فقہ جعفری کے اندر روزہ رکھنا ہوگا, پھر اس کو روزہ رکھنا ہوگا, اس لیے کہ حرام کام کا ارادہ کیا ہے اس کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کسی طرح کی روایت ہمارے پاس بھی ہے کہ جس کے اندر اس سے بالکل منع فرمایا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ وہ فتویٰ صائم فی السفر کالمفطر فی الحضر, کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ رہا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے وطن کے اندر روزہ ترک کر رہا ہے. تو چونکہ دونوں طرف روایتیں موجود ہیں اس کے حساب سے مفتابہ ہے وہ معاملہ. یعنی مختلف روایت کی بنیاد پر مختلف فتاویٰ اخذ کیے جاتے ہیں تو اپنے اپنے اس کی بنیاد پر ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت نوازش جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داودانی صاحب, بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.